اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین معجل فرجہم. ہماری گفتگو شرائع الاسلام میں نجاسات کے بارے میں چل رہی ہے. ہم نے تقریباً 8 نجاستوں کو پڑھا ہے اب تک، یعنی کل کے درس تک، اور آج ہم 9ویں نجاست کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 9 کیا ہے. وہ ہے الفقا. فقا بھی نجس ہے، تو اس میں سے یہ فقا ہے تو یہ بھی نجس ہوتی ہے. نمبر 10 الکافر، یہ بھی نجس ہے. کہہ رہے ہیں کہ الکافر ضابطہ کل من خرج عن الاسلام. کافر کہہ رہے ہیں کہ 10ویں کافر الکافر، کہہ رہے ہیں کہ الکافر وضابطہ کل من خرج عن الاسلام. کافر کسے کہتے ہیں؟ کیا ضابطہ ہے اس کا؟ یعنی معیار. ضابطہ یعنی معیار. کون سا کافر نجس ہے، یعنی کیا نجس ہے، کافر کسے کہتے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ضابطہ، اس کا معیار یہ ہے کل من خرج عن الاسلام، جو بھی اسلام سے خارج ہو جائے. صحیح. او من انتحلہ، اسلام سے وجحد ما يعلم من الدین ضرورتا، اور کوئی انسان اسلام کا دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں اور میں اسلام کو مانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کرے؟ ضروریات دین کا انکار کرے. ضروریات دین کا انکار کرے تو وہ بھی کافر ہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ العاشر یعنی 10ویں الکافر. کافر اس کا معیار کیا ہے؟ ضابط الکافر. اس کا معیار کیا ہے؟ کل من خرج عن الاسلام، ہر وہ شخص جو اسلام سے خارج ہو جائے. او من انتحلہ، یا اسلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے، نسبت دے، اور یا مثلا کہے کہ میں مسلمان ہوں، وجحد، اور پھر وہ انکار کرے کس چیز کا؟ ما یعلم یا ما یعلم من الدین ضرورا، جو چیز ضروریات دین میں سے جانی جاتی ہیں ان کا انکار کرے. مثلا کہے نماز تو کوئی چیز نہیں ہے، یعنی نماز کا نہ پڑھنا الگ ہے. کوئی انسان نماز کو نہیں پڑھتا وہ الگ چیز ہے، وہ گنہگار ہے، مجرم ہے، خطا کار ہے، اللہ اس کو سزا دے گا. لیکن کوئی کہے کہ نماز کچھ ہے ہی نہیں، نماز کیا ہوتی ہے مثلا، یعنی انکار کر دے نماز کا وہ، یا کہے نماز تو واجب ہی نہیں ہے مثلا، یا روزہ واجب ہی نہیں ہے، یا حج واجب ہی نہیں ہوتا مستطیع پر مثلا، یہ زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہے. تو یہ سب کیا ضروریات دین ہے. کوئی ان کا انکار کر دے، یا اور دیگر ضروریات دین ہے جیسے بھی بتائیں گے مثلا، ان کا انکار کر دے، تو یہ بھی اسی کے حکم میں ہے کہ جو اسلام سے خارج ہے، یعنی یہ بھی گویا خارج ہی ہے اسلام سے. کل خوارج والغلاة، خوارج جو اب زمانے کے امام کو یعنی امام نہیں مانتے، صحیح، خارجی یعنی مثلا جیسے کہ جنگ صفین والے، انہوں کیا کہا؟ لا حکم الا للہ، صحیح، نعرہ بلند کر دیا، کوئی حاکم نہیں سوائے اللہ کے. حاکم بات تو صحیح ہے، اللہ حاکم ہے سب سے بڑا. یہ مولانا نے کیا فرمایا؟ کلمۃ الحق و ارادہ بہا الباطل. یہ بات صحیح ہے لیکن ان کا ارادہ اس سے باطل کا ہے، غلط ارادہ یہ کر رہے ہیں اس سے.
صحیح. دنیاوی نظام کے لیے تو ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، امور کو چلانے کے لیے تو حاکم ہونا ضروری ہے. اللہ تھوڑا ہی ہر کام کو جو ہے وہ انجام دیتا ہے. اس کے حاکم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے. لیکن اگر دنیا میں دنیاوی امور کو چلانے کے لیے ضروریات کو، لوگوں کی شہروں کی ضروریات کو، دیہاتوں کی ضروریات کو، انسانوں کی ضروریات کو، روزمرہ کی ضروریات کو کیسے انجام دیا جائے گا؟ انسانی تو انجام دیں گے، انسانی امور کو انجام دیں گے، چلائیں گے. تو اب مثلا خوارج ہیں جنہوں نے مولا کائنات علی علیہ السلام پر خروج کیا. غلاط کون لوگ ہیں؟ یعنی غالی یعنی کہ جو لوگ اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ مولا علی مثلا خدا ہے، یا مولا علی علیہ السلام کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑا مانے، بلند مانے، یا جس کا جو مرتبہ نہیں ہے اسے غالی، اور اس کو بڑھا کے مانے، اسے غالی کہا جاتا ہے. تو غلاط کیا کرتے ہیں؟ نصیری وغیرہ ہیں، یعنی یہ مولا کائنات کو کیا کرتے ہیں؟ خدا مانتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں اسلام کی نگاہ میں کافر ہی کے حکم میں ہیں. تو غلاط کے جو اہل بیت کو سلام اللہ علیہ، جو اہل بیت علیہ السلام کو ان کے مرتبے سے زیادہ مثلا مانتے ہیں یا عقیدہ رکھتے ہیں، اور حقیقت میں مانتے نہیں ہیں. وہ تو صرف ان کی ہٹ درمی ہے بس بلا وجہ کی. ورنہ جب مولا خود منع کر رہے ہیں میں خدا نہیں ہوں، پھر کیا مطلب؟ جب مولا کہہ رہے ہیں کہ میں عبد ہوں تو پھر کیا مطلب اس بات کا؟ تو یہ کہ وہ بس اپنی ہٹ درمی ان کی ہوتی ہے. وَفِي عَرَقِ الْجُنُوبِ مِنَ الْحَرَامِ وَيَرْقُ الْإِبْلِ الْجَلَّالِ وَالْمَسُوخِ خلاف. کہہ رہے ہیں کہ مجنب کے پسینے میں، جو انسان مجنب ہوتا ہے جس پر غسل جنابت واجب ہوتا ہے، کون سا مجنب؟ جو حرام سے مجنب ہوا ہو. اجلنا اللہ جمیعا، جو حرام طریقے سے مجنب ہوا، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اس کا پسینہ جو ہے وہ نجس ہونے کے بارے میں، یعنی جو عام مجنب ہے وہ نجس، اس کا پسینہ نجس نہیں ہے. اس کے پسینے کو نجس نہیں کہتا. اس کا پسینہ چونکہ اس کی یہاں جو نجاست ہے وہ روحانی ہے، کہ اسے غسل کی ضرورت ہے. لیکن اگر کوئی حرام کے ذریعے مجنب ہوا ہے، اس پر غسل جنابت واجب ہوا ہے. وَإِرْقِ الْإِبِلِ، اور عرق الْإِبِلِ یعنی اونٹ کا پسینہ. ہر اونٹ کا پسینہ نہیں، بلکہ اس اونٹ کا پسینہ الجلال، کہ جو نجاست خور ہے، کہ جو گندگی کھاتا ہے، نجاست کھاتا ہے، اور اس نے اپنی غذائی وہ بنا لی ہے، اس کا پسینہ. والمسوخ، اور جو مسخ ہوئے ہیں، بہت سے جانور مسخ ہوئے ہیں، صحیح ہے. کہہ رہے ہیں کہ خلافون، ان کے پسینے کے بارے میں اختلاف ہے. یعنی بعض علماء کہتے ہیں کہ نجس ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کا پسینہ پاک ہے. مثلا مجنب کا پسینہ جو حرام سے نجس ہوا ہے، اس اونٹ کا پسینہ کہ جو فضلہ خور ہے، یعنی گندگی کھاتا ہے، نجاست کھاتا ہے، اور وہ جانور کے جو مسخ ہوئے ہیں ان کے یعنی پسینے کے نجس ہونے کے بارے میں اختلاف ہے. خلاف یعنی اختلاف. اور صاحب شرح فرماتے ہیں والازہارو، لیکن میرے نزدیک جو ظاہر ہے الطہارہ. صاحب شرح فرماتے ہیں لیکن اظہر ترین کیا ہے؟ کہ پاک ہے. وما عدا ذالک، اور اس کے علاوہ جو ہم نے بیان کیا ہے 10 نجاستیں اس طرح کی ہے، اس کے علاوہ فلیس بنجس فی نفسہ، بذات خود کوئی چیز نجس نہیں ہے. یعنی اصلاً وہ نجس نہیں ہے، کسی وجہ سے نجس ہو جائے وہ بات الگ ہے، لیکن اس کا وجود اصلاً نجس نہیں ہے. جیسے پیشاب نجس ہے تو اصلاً نجس ہے، مثلا پیخانہ نجس ہے تو اصلاً نجس ہے، شراب نجس ہے تو وہ اصلاً نجس ہے، کتا سور نجس ہے تو وہ نجس ہے. یعنی کسی وجہ سے نجس ہو گئے وہ نجس ہی ہیں. صحیح. یعنی انسان کا پیشاب جو بتایا گیا، جو کس کا پیشاب نجس ہے، کس کا پیخانہ نجس ہے، تو جو نجس ہے تو وہ نجس ہے ہی. اب کہہ رہے ہیں جو اس کے علاوہ نجس ہوگا وہ بذات خود نجس نہیں ہے، بلکہ وہ نجاست کے عارض ہونے کی وجہ سے اس پر نجاست لگ جائے یا کوئی اسی اور وجہ سے وہ نجس ہو جائے، اس سے نجس ہوگا، بذات خود نجس نہیں ہے.
وَإِنَّمَا تَعْرَضُ لَهُ النِّجَاسَةُ، یا اس پر جو ہے وہ مثلاً نجاست جو ہے وہ کیا ہو جائے، عارض ہو جائے. تعرض یا تعرض لَهُ النِّجَاسَةُ، یعنی بذات خود نجس نہیں ہے بلکہ اس پر نجاست عارض ہوگی. وَيُكْرَهُ بَوْلُ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَالدَّوَابِ، اور مکروہ ہے بغال یعنی جو خچر وغیرہ ہوتے ہیں، ٹٹو ہوتے ہیں، گدھوں کی قسم ہوتے ہیں، گدھے گھوڑے وغیرہ ان کی، والحمیر اور گدھا، والدواب اور چوپایا، ان کے جو ہے یہ سب پیشاب وغیرہ یہ سب مکروہ ہے. یہ آگے انشاءاللہ دواب نہیں چوپائے، دابا کہتے ہیں چوپائے کو، دواب اس کی جمع ہے. چلیں اسی پر اتفاق کرتے ہیں اور انشاءاللہ باقی جو ہے وہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، پوچھ لیجئے. ہو سکتا ہے مجھے آسان سمجھ رہے ہوں اور وہ آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں. صحیح. بغال خچر وغیرہ جو ہوتے ہیں، حمیر گدھا اور دواب چوپائے، یعنی چوپائے یعنی وہ جانور جو 4 پاؤں رکھتے ہیں، جیسے بھینس ہے، گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، یہ سب یہ مثلا بغال وغیرہ یعنی یہ گدھے گھوڑے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں جو چوپایا کہتے ہیں، یعنی دواب کہتے ہیں چوپایا، جو 4 پیر یعنی اس طرح رکھتے ہیں جیسے گائے بھینس وغیرہ، گھوڑے وغیرہ، گدھے وغیرہ. صحیح ہے. بہرحال انشاءاللہ ان کا ذکر بعد میں انشاءاللہ بعد میں آئے گا انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.